بارش کے بعد کی ایک ٹھنڈی اور خوشبودار صبح تھی۔ نینا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر سفید اور سنہری رنگ کے بادل تیر رہے تھے، جیسے کسی نے روئی کے گلے آسمان میں بکھیر دیے ہوں۔ نینا نے اپنی آنکھوں میں چمک کے ساتھ بولتے ہوئے آئینے سے کہا، آج کا ایڈونچر کہاں کا ہوگا؟ آئینے کے شیشے پر نیلا اور سنہری رنگ گھومنے لگا اور ایک تصویر ابھری، ایک ایسا شہر جو مکمل طور پر بادلوں سے بنا ہوا تھا۔ چمکتی سڑکیں، روئی جیسے گھر اور بادلوں کے گھوڑے ہوا میں دوڑ رہے تھے۔ آئینہ مسکرا کر بولا، نینا، آج تم جا رہی ہو بادلوں کے شہر، جہاں لوگ ہوا پر چلتے ہیں اور چاندنی سے باتیں کرتے ہیں۔ نینا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ فوراً تیار ہو گئی، اپنا چھوٹا سا بیگ سنبھالا اور آئینے کے اندر قدم رکھ دیا۔ لمحہ بھر میں وہ بادلوں کے نرم پل پر آ کھڑی ہوئی۔ نیچے صرف نیلا آسمان اور اوپر ہلکی روشنی میں چمکتا ایک سنہری محل۔ جیسے ہی نینا نے شہر میں قدم رکھا، ایک بادل کا گھوڑا اس کے سامنے آ کر رکا۔ گھوڑے نے کہا، میں تمہیں رانی کے پاس لے جاؤں گا۔ نینا حیران رہ گئی، مگر وہ اس پر سوار ہو گئی۔ گھوڑا ہوا میں تیرتا ہوا اڑنے لگا۔ نیچے بادلوں کے دریا بہہ رہے تھے اور سفید پرندے ان کے ساتھ ساتھ اڑ رہے تھے۔ محل پہنچ کر ایک لمبی سیڑھی تھی جو دھند اور روشنی سے بنی تھی۔ محل کے دروازے پر ایک دیوہکل بادل کا سپاہی کھڑا تھا، جس کی وردی بارش کی بوندوں سے بنی تھی۔ اس نے نینا کو اندر جانے دیا۔ رانی ایک کرسی پر بیٹھی تھی جو روشنی کے بادل سے بنی تھی۔ اس کے تاج سے کوسوں قزح کے رنگ بہہ رہے تھے۔ اس نے نینا سے کہا، نینا، بادلوں کا شہر خطرے میں ہے۔ ایک سیاہ طوفان شہر کے قریب آ رہا ہے جو سب کچھ مٹا دے گا۔ تمہاری مدد کے بغیر ہم اسے روک نہیں سکتے۔ نینا نے فوراً کہا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ رانی نے ایک چھوٹا سا شیشہ کا ڈبہ نینا کے ہاتھ میں دیا، جس میں کوسوں قزح کی روشنی قید تھی۔ یہ روشنی طوفان کو ختم کر سکتی تھی، لیکن اسے پہاڑ کے اوپر لے جا کر کھولنا ہوگا۔ رانی نے کہا۔ نینا گھوڑے پر سوار ہوئی اور طوفان کی سمت روانہ ہو گئی۔ راستے میں تیز ہوا چل رہی تھی اور بادل گرجنے لگے تھے۔ اچانک ایک سیاہ بادل دیو نمودار ہوا، جس کی آنکھوں میں بجلی کی چمک تھی۔ کہاں جا رہی ہو ننھی لڑکی؟ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ نینا نے ہمت نہ ہاری۔ وہ گھوڑے کے ساتھ پہاڑ کی طرف بھاگی، مگر دیو نے بادلوں کی دیوار کھڑی کر دی۔ نینا نے اپنی ذہانت سے گھوڑے کو ایک ایسی سنہری کوسوں قزح کے راستے پر موڑ دیا جو سیدھا پہاڑ تک جا رہا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر ہوا اتنی تیز تھی کہ نینا کو کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا، مگر اس نے دونوں ہاتھوں سے شیشے کا ڈبہ کھولا۔ فوراً ایک زبردست روشنی آسمان میں پھیل گئی اور کوسوں قزح کے رنگ طوفان کے اندھیرے کو چیر کر نکل گئے۔ سیاہ بادل دیو چیختا ہوا غائب ہو گیا اور پورا شہر چمک اٹھا۔ نینا واپس محل پہنچی تو پورا شہر اس کا استقبال کر رہا تھا۔ بچے بادلوں سے پھول بنا کر اس پر نچھاور کر رہے تھے، اور رانی نے کہا، نینا، تم نے نہ صرف بادلوں کا شہر بچایا، بلکہ ہمیں یاد دلایا کہ ہمت اور امید سے ہر اندھیرا مٹ سکتا ہے۔ نینا مسکرا کر بولی، یہ تو شروعات ہے، ابھی تو بہت سے سفر باقی ہیں۔ اگلے ہی لمحے وہ آئینے کے ذریعے اپنے کمرے میں واپس آ گئی، مگر اس کے بیگ میں وہی چھوٹا سا ڈبہ موجود تھا، جس میں اب وہ ایک ننھی کوسوں قزح رہتی تھی۔